نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس پر خوشی کا اظہار کرنا، اور اس خوشی کے موقع پر اللہ کے شکر کے لیے ہی کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دینا، آپس میں جمع ہو جانا، یہ فی نفس ہی جائز ہے۔ جس وجہ سے یہ بدعت بن سکتی ہے یا بن جاتی ہے وہ یہ کہ اس کو لوگ لازمی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو اب اس کا حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب تک آپ کا سلسلہ قرآن کا ختم ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی مجلس نہیں کی تو گویا بات پوری نہیں ہوئی، کام مکمل نہیں ہوا، کچھ چیز کی کمی رہ گئی، اور اب پھر اس میں دکھاوے وغیرہ وہ سب تو اپنی جگہ ہیں ہی۔ تو اگر دعوت کی نیت سے، خوشی کا اظہار کرنے کی نیت سے ایسا کوئی کام کر لیا جائے جس کو دین کا حصہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فرض سنت واجب نہیں ہے بلکہ ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، لوگوں کو کھلانا جائز ہے، دعوت کرنا بالکل جائز ہے، لوگوں کو خوشی میں اپنے ساتھ شریک کرنا، تو اس نیت سے ایسا کبھی کبھی کر لینا کوئی مذاقہ نہیں ہے، یہ تو بدعت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس کو ایک لازمی چیز نہیں بنایا تو درست، لیکن اب ہر دفعہ جب بھی پڑھیں اس کا ایک سلسلہ، اب لوگ انتظار کرنے لگیں کہ اگلی دفعہ کب ہوگا، اور جو کرے اس کو بھی اب دل چاہے یا نہ چاہے مجبوری میں کرنا پڑے۔ تو اب اس طرح کی خرافات اگر وہ لازم بن جائیں تو اس سے پھر لازمی ہو جانے کی وجہ سے یا مستحب کا زیادہ اہمیت حاصل کر لینا معاشرے میں، کہ اس کا ایک چلن بن جانا، اس سے یہ پھر بدعت کی طرف چلی جاتی ہے بات۔ تو بس ہم اس سے بچتے ہوئے کریں تو اب ہوتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ نے ایک دفعہ کیا پھر اگلی دفعہ نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک ٹرینڈ بنایا، دوسروں نے کہا تو بڑا اچھا لگا، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، انہوں نے بھی جناب شروع کر دیا، تھوڑے عرصے کے بعد ہم بھی اس لیے کریں، تو اب وہ قرآن کا پڑھنا بھی اب اسی نیت سے ہونے لگا کہ اس بہانے ہم کم از کم ایک کوئی ایکٹیویٹی کر پائیں گے، لوگوں کو جمع کر لیں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے چونکہ دینی عنوان سے کی جاتی ہیں تو پھر اس میں بدعت ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے ختم کو تو لوگ دینی ہی چیز سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ویسے جنرلی ایک دعوت رکھ لی جائے اور اس میں کچھ اللہ رسول کی بات کر لی جائے، اور آخر میں بھی بتائی جائے کہ بھائی اللہ کا نام لے کر ہم نے یہ ایک خوشی کی بات ہے، اس کا جو ہے وہ اظہار بھی کرنا مقصود ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ قرآن میرا الحمدللہ مکمل ہو گیا، تو آپ اب دعا بھی فرمائیے، درس کے بعد اس میں دعا ہو گئی، تو اس کو مین مقصد نہیں بنایا بلکہ ایسا کر لیا تو اس میں زیادہ عافیت ہے، ورنہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ لوگ لیتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی کوئی بھی نئی عنوان سے جو کام کیے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، ان میں اہتمام نہ ہو تو اچھا ہے۔ اور رہی دوسرے مذہب والوں کی روش اور ان کا طریقہ اور ان کی روایتیں، تو ہمارا دین بڑا سادہ سا ہے بھائی، اس میں ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ دکھا کے بچے ایسے دیکھیں تب بھی یہی تو ان کو بتانا ہے کہ یہ نوم نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، طریقہ سادگی کا یہ ہے۔ اب ایسی جن لوگوں کے یہاں برتھ ڈیز ہوتی ہیں یا کوئی اور مجلسیں ہوتی ہیں، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، وہ ایک بوجھ بن گیا، چاہے نہ چاہے وہ بھی سوچتے رہتے ہیں مصیبت ہے، انہوں نے بلا لیا، جانا پڑے گا، جانے والوں کے لیے بھی، اور اب جو ہے اس کے لیے کیا تحفہ دیں، اب کیا کریں، یہ سب موڈ ہے نہیں ہے، بہانے بھی نہیں چل پا رہے، وہ برا مان جائیں گے یا وہ ہمارے والے میں نہیں آئیں گے، ایک عجیب و غریب زبردستی کا گلے میں جھنجھنا لٹکا لیا، مصیبت میں پڑے ہوئے سارے۔ تو یہ سب چکر جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ پھر دکھاوا کتنا، مقابلے کتنے کہ ہم نے کس طرح کی، اب یونیک کیا کیا جائے، ہر دفعہ نیا کچھ ہونا چاہیے، تو آپ بچوں کو اسی چکر میں الجھا دیجیے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان کو کہاں لطف آتا ہے۔ دیکھیے وہی بچے اب آپ کے دیے ہوئے تحفوں کو انجوائے نہیں کرتے، جو دینی طریقہ تھا کہ تحفہ دیا جائے، اگلا خوشی سے اس کو قبول کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، بھلے وہ کچھ بھی ہو، اب سارا بوجھ یہ ہوتا ہے کہ بچے پسند کرے گا کہ نہیں، اور ایک اپنی اہمیت کا خیال، اور بہت ساری اس میں خرافات جو آ گئی ہیں، مجبوری بن گئی۔ تو ایک چیز جو مباح ہو سکتی تھی اس کو ہم نے زبردستی کر کے ایک عنوان بنا کے دوسروں کی نقالی میں دیکھا دیکھی عجیب چیز کر دیا۔ تو اس تکلفات سے دین ہمیں بچنے کو کہتا ہے، یہ سب سادگی کے معاملات ہیں، زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہیے بہرحال۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ کوئی ون آف ایسا کرتا ہے تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن پھر اس کو خیال ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اگر یہ ریت پڑی اور لوگوں نے اس کو لے لیا اور چلنے لگے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو روکنا۔ تو اس لیے علماء کرام جو راسخ العقیدہ ہیں اور بصیرت رکھتے ہیں، اہل نظر ہیں، وہ ان چیزوں میں بڑی شدت کا معاملہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ کیوں اتنی سختی سے روک دیتے ہیں، اتنا کیا بڑا مسئلہ ہے،
تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ تو سمجھدار ہیں، اگلا کیسے سمجھدار ہوگا؟ ہر آدمی کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ تو ایک مثال قائم کر جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اپنی خواہش، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تا عین دین ہے، آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں پچھلے انبیاء کی طرح زمزم کے کنویں سے خود پانی نکالوں اور پیوں، جیسا کہ مجھ سے پہلے انبیاء نے پیا اس میں سے پانی۔ تو اب یہ تو دین کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرے بعد لوگ آ کے یہ کرنے کے چکر میں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے چکر میں، جو بنو عباس اور آل عباس کا وہ جو سقایا کا مقام ہے، جو ان کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دیا ہے فضل، وہ ان سے چھن جائے گا۔ ہر آدمی ان سے کہے گا اب آپ سے ہم نہیں پیئیں گے، ہم تو اپنے ہاتھ سے بھی پینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے نہیں پیا، یعنی اپنی خواہش جو کہ شریعت تھی اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ لوگوں کے لیے مشقت نہ بن جائے۔ تو دیکھیے چیز جو کہ اس کے باوجود، جبکہ اس میں بدعت ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ ایک سنت ہو کر سنت کے اضافے سے کسی کے ہاتھ سے وہ فضیلت نکل جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو عطا کی ہے، تو آپ نے اس میں بھی رعایت فرمائی۔ اور ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی خواہش کے پورے ہونے سے، ہمارے بچوں کی شوق میں، ہمارے ارمان پورے ہونے کے چکر میں، دل کی مرضی اور خواہش، کچھ لوگوں کو بدعات میں پڑ جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، کسی کے ایمان کے مسائل پیدا ہو جائیں، کسی کو خرافات کا آئیڈیا آ جائے، یہ کہاں کی سمجھداری کی بات ہے؟ ہمارے دلوں میں اتنا درد ہونا چاہیے دوسروں کے لیے کہ میرے کسی بھی عمل سے کوئی دین سے برگشتہ نہ ہو۔ وہ تو حق بات بھی کہنے میں یہ احتیاط کی جائے کہ دوسرا اس سے بدظن نہ ہو جائے، اگر اس کی گنجائش ہو۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری ہے، وہ کڑوی بات کہنی پڑتی ہے، وہ اس وقت شریعت کا تقاضا ہی یہی ہے، تو وہاں تو ظاہر بات کچھ اور آپشن نہیں ہے، وہاں اسی میں برکت اور خیر ہوگی۔ لیکن جہاں اس کی پاسبلٹی ہو کہ ایسا نہ کیا جائے تو ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔